اسلام سے پہلے جب جہالت کا زمانہ تھا تو ایک مرد اور ایک خاتون، مرد کا نام اصاف تھا اور خاتون کا نام نائلہ تھا۔ تو ان دونوں نے اتنی جرأت کی کہ وہ عرب کے رہنے والے تھے، اور ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر گھس کے دونوں نے فعل کبیح کیا، یعنی انہوں نے زنا کیا۔ اور جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی ان کو مسخ کر دیا اور ان کو بت بنا دیا، یعنی وہیں پر ان کا پر عذاب یہ نازل ہوا کہ وہ ان کی باڈی جو ہے بت میں کنورٹ ہو گئی، پتھر بن گئے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو ان کی حالت سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی فعل کبیح ہی سر انجام دیا اور کچھ برا کام کیا ہے۔ تو لوگوں نے ان کو بڑا لعن طعن کیا، برا بھلا کہا، اور ان پہ تھوکا اور ان کو پتھر مارے اور ان کے بت اٹھا کے خانہ کعبے کے باہر رکھ دے۔ کچھ دن گزرے تو جب بھی لوگ آتے تھے ان کو برا بھلا کہتے اور ان پر لعن طعن کرتے کہ انہوں نے اتنا برا فعل سر انجام دیا ہے۔ تو دن گزرتے گئے، کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد انہوں ان بتوں کو اٹھا کے ایک کو صفا پر رکھ دیا، صفا کی پہاڑی پر، اور دوسری کو مروہ کی پہاڑی پر رکھ دیا۔ پھر دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور جب اگلی نسل آئی تو پھر بتوں کی پوجا بھی وہاں پر زیادہ شروع ہو گئی۔ تو سب قبیلوں نے اپنے اپنے مرضی کے بت بنا لیے، اور ایک قبیلے نے جب سوچا کہ باقی سب قبیلوں کے اپنے اپنے بت ہیں تو ہمارا بھی کوئی بت ہونا چاہیے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ، بلکہ پتہ پہلے ان کے بزرگوں کو تھا لیکن جو اگلی نسل تھی ان کو ڈیٹیل نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے وہی والا، ایک نے وہ اصاف کا بت اٹھا لیا اور ایک نے نائلہ والا بت اٹھا لیا، اور وہ بھی اٹھا کے خانہ کعبہ میں لے کے آ گئے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی اتنی زیادہ جہالت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اسلام کا آغاز کیا اور پھر آپ نے خود ان کو تڑوا دیا۔ اچھا، اس سٹوری سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے بزرگ بھی بہت سارے ایسے کام تھے جو ریچولز کے ضمن میں آتے ہیں، جو رسم و رواج کے ضمن میں آتے ہیں، ایون ہم ریلیجیس جو ہمارے ریچولز ہیں وہ تو کسی اور مقصد کے لیے انہوں نے سٹارٹ کیے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن نسل در نسل جب ہم سوچے سمجھے بغیر ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو جب اگلی جنریشن کے پاس وہ چیز آتی ہے اسی طرح، اور ان کو اس کی بیس کا یا ریئلٹی کا یا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا، تو پھر اس کا وہ بالکل الٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ بت والا سٹوری میں نے آپ کو سنائی۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں جو ریچولز میں ہیں، ہمارا دین بھی بہت ساری چیزیں اب ریچولز ہی چل رہی ہیں ہر سیکٹ میں، تو ہمیں اس کے پیچھے جو روح ہے، جو سپیرٹ ہے، اس کا جو ہے وہ ڈیپتھ میں ہمیں نالج ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں سطحی اس کا علم ہوگا تو پھر ہم بھی ان ریچولز تو ہمارے پاس باقی رہ جائیں گی، لیکن جو اس کے پیچھے اس کی روح تھی، جو سپیرٹ تھی، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ تو آپ بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسی رسم و رواج اور ایسے عقائد کہہ سکتے ہو یا ایسے عوامل ہیں جو ہمارے مطلب نسل در نسل چل تو رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے اس کی روح کا نہیں پتہ، اور نسل در نسل آگے ہم تک آ تو گئے ہیں لیکن ہم نے کبھی ڈیپلی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تھوڑا کرٹیکلی ان کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بزرگوں نے اگر اس کو شروع کیا بھی تھا تو وہ کس وجہ سے شروع کیا تھا، اور ان کا پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، اور ہم اس سے کچھ غلط تو نہیں آگے اپنے مقاصد، اپنے فائد کے لیے غلط تو نہیں کچھ مقاصد نکال لیے۔